بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز وضو کرے، موزے پہنے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، سو جائے، اب فجر میں اٹھا تو کیا اسے وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ موزے چمڑے کے بنے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اونی موزے بھی ہوں، لیکن اتنے گف بنے ہوں کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے۔ یہ جو پتلی پتلی جرابوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانہ پہ بیٹھے مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں جراب پہ مسح ہو سکتا ہے، ان سے دائرہ ادب میں رہ کے کہیں، یہ ثابت کریں کہ نبی کریم نے اس قسم کی جراب پر مسح کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ بعض شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حکمت حقیقت تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، بس اللہ کے نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ جیسے موضوع پر مسح کہ بھی پاؤں دھونے چاہیے، وضو کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاؤں کو دھو، لیکن نبی کریم نے موزے پہنے، خالی ان پہ ہاتھ پھیر لیا، بس کافی ہو گیا، حالانکہ کھال تک تو ہاتھ پہنچا نہیں۔ اب عقل نہیں اس کا ادراک کر سکتی، لیکن چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم نے کہا ہم نے مان لیا۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خلاف قیاس مسائل یا غیر معقول مسائل۔ غیر معقول سے مراد جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا اسے بعینی ویسی حالت میں رکھنا ضروری ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موزوں پر مسح کیا وہ چمڑے کے موزے تھے، وہ اس کا مطلب وہ موٹے موزے تھے، پنڈلی تک وہ پہنچے ہوئے تھے، پاؤں میں چمٹے ہوئے تھے، تو یہی پھر شرائط موزوں کے اندر رکھی۔ آپ نے کہاں سے جرابوں کے اوپر مسح کو جائز قرار دے دیا کہ بالکل باریک سے موزے، اس پہ یوں ہاتھ ذرا گیلا ہاتھ ڈالیں، گیلا ہاتھ لگائیں، پانی زیادہ ہو فوراً کھال تک پہنچ جائے گا۔ ایسے موزوں پہ تو نبی کریم نے مسح نہیں فرمایا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ موزے موٹے ہونے چاہیے۔ بالکل آپ رات کو وضو کریں اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، جب آپ سوئیں گے آپ کا وضو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جاگیں گے تو اب سمجھ لیں مدت اسٹارٹ ہوگی، ایک دن ایک رات تک آپ مسلسل ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی باقی وضو کمپلیٹ کریں اور موزے نہ اتاریں، ان پہ خالی مسح کر لیں۔ جیسا اب امریکہ کے اندر، کینیڈا میں بھی سردی بہت زیادہ ہے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ آفس وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وضو کرنا پڑتا ہے، یہ چمڑے کے موزے پہن لیں، آپ اپنا وضو کر کے گھر سے جائیں، چمڑے کے موزے پہن کے وہاں پہنچے، باقی وضو کرنا ہوگا، ان پہ خالی آپ مسح کریں اور ایزیلی اپنی نماز وغیرہ ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو مرغی لے کر آتے ہیں اس کی جو نرم ہڈی ہے وہ چبا لیتے ہیں، تو کیا یہ چبانا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں صحیح ہے، ایک بات تو یہ کہ ٹھیک ہے کہ مسجد کے ہڈی کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ طیب حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث ایک ہے، سرکار نے فرمایا کہ مرغی کی ہڈیاں نہ چبائیں، اس میں بیماری ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ اس کی ہڈیوں کو نہیں چبانا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ حکم شرع موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اسائنمنٹ تیار کرتا ہے اور لڑکے اس سے خرید کر وہ وہاں سبمٹ کروا دیتے ہیں اور اچھے نمبر مل جاتے ہیں، تو اس طرح جو نمبر لیے گئے ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بالکل ناجائز طریقہ ہے، اگرچہ اسائنمنٹ لکھنا جائز، اگر وہ کسی کو سیل کرتا ہے اور برائی میں تعاون کی نیت نہیں ہے تو اس کا پیسہ لینا جائز، لیکن اس طرح کے کام کروا کر اپنے نام سے سبمٹ کروانا اور اس پہ نمبر لینا یہ بالکل چیٹنگ ہے، ناجائز ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، تو ایسا شخص شدید گناہ گار ہوگا، اور اس پر بنیاد بنا کے جیسے جیسے وہ آگے بڑھ کر دوسروں کے حقوق تلف کرتا رہے گا ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں ہوگا، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ تھا کہ WC ایسی ہے جس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے، کیا کریں؟ توڑ دیا جائے یا کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ ٹیڑھا میڑا ہو کے بیٹھ کے کر لیا جائے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے، دیکھیں یہ بخاری وغیرہ کی روایات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجا کے لیے جاؤ تو نہ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ اب جب یہ ہمارے آقا کا حکم آ گیا تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح ٹوائلٹ کا رخ ہونا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو یا پیٹھ ہو، یہ حرام ہے، گناہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے نزدیک ہوتا ہے اور ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جب آپ اپنے باتھ روم بنائیں تو خیال کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو، مثلا اگر یہ اس طرف ہے کعبۃ اللہ تو یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ نہ چہرہ نہ پیٹھ۔ لیکن بالفرض اگر کسی نے، جیسے فلیٹ ہم خریدتے ہیں، آپ نے فلیٹ خرید لیا، اب اس میں جو استنجا خانے بنے ہوئے ہیں وہ بعض ایسے ہیں جن کا رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ کو دھیان نہ رہا، آپ نے خرید لیا، اب آپ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، تو اس کو توڑ نہیں سکتے کیونکہ دھمک یہ وہ، پھر پورے پائپ لائن، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جو بھی وہاں بیٹھے سب کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، جتنے عاقل بالغ ہیں، نابالغ بچوں کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن جتنے عاقل بالغ ہیں وہ اس طرح بیٹھیں کہ سیدھا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر آپ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں ایک لائن یوں کھینچ دیں، مثال کے طور پہ ایک سیدھی لائن کھینچ دیجئے، اب ایک ان دونوں کے درمیان ایک لائن یوں اور ایک لائن یوں، اب یہ جو یہ بنا ہے نا یہ 45 کا اینگل ہے دونوں طرف،
اتنا یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کعبۃ اللہ کی سمت کہلاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی عمارت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو تھوڑا بہت گنجائش نکالنے کے لیے حکم دیا گیا، لیکن جب واش روم وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو اس میں بالکل 90 ڈگری کا اینگل دیکھا جائے گا کہ بالکل سیدھا اگر آپ بیٹھتے ہیں تو گناہ ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا درس بخاری میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے اکثر استنجا خانوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ خود حدیثوں سے ثابت ہوا، صحابہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ جب وہ گئے اور اس طرح کے انہوں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں تو تھوڑا سا اپنے رخ کو ٹیڑھا کر لیا ہے۔ یقینی سی بات ہے کوئی یوں تو بالکل بیٹھ نہیں سکتا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہی بیٹھے گا، تو یہ کر کے کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے، فلیٹ وغیرہ سسٹم نہیں ہے اور آپ اس کو توڑوا سکتے ہو تو توڑ کر اس رخ بنوائیے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹ نہ ہو۔ لیکن جو مہمان وغیرہ آئیں گے وہ پھر رعایت نہیں کر سکیں گے، ہر ایک کو بتانا بھی مناسب نہیں لگتا ہے بسا اوقات، تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے اور اس کی وجہ آپ بنیں گے۔ اسے تھوڑی سی اس تمام تفصیل پر توجہ کر لی جائے۔ دیکھیے بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے والد صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو میں کیا کروں، اب مجھے بتائیے۔ دیکھیں یہ مسئلہ تو بالکل درست ہے کہ اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اپنی اس بیوی سے بڑی محبت تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کا حکم مانو، تو لہٰذا آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ تو بعض اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر والد کہہ رہے ہیں اور والدہ کا حق چونکہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو ان کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ استدلال غلط نہیں ہے، بالکل میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ یہ دور اب بدل چکا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نفس پر غالب تھے، اور ان کے ساتھ شیطان کا معاملہ یہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اگر شیطان بھی سامنے سے آ رہا ہو تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور وہ صاحب علم بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا تو میں نے اس کی سیری اور تراوٹ کو اپنے ناخنوں تک محسوس کیا، یعنی پورے بدن میں سرایت کر گیا، اور پھر جو بچا ہوا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم، یعنی اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میرے رگ رگ میں علم موجود ہے، اور جو بچا وہ میں نے عمر کو دیا۔ یہ حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب تقوی بھی ہیں، نفس پر غالب بھی ہیں، شیطان تو دیکھ کے ان کو بھاگ جاتا ہے، صاحب علم بھی ہیں، نبی کریم کے صحبت یافتہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینے کا کہا تو نفسانی غرض سے نہیں تھا، شیطان کے بہکائے میں آ کر نہیں تھا، کسی جہالت کے تابع ہو کر نہیں تھا، بلکہ خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ اچھا، عبداللہ بن عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ خلاف شرع حکم دے رہے تھے، میری بیوی کو تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، بس اتنا کہا مجھے بیوی سے محبت تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی شرعی وجہ تھی کہ عمر فاروق نے حکم دیا، اور نبی کریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کا کہنا مانے، وہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں، تو شاہ ہو گیا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے، اللہ تعالی ہمارے والدین کو عزت عطا فرمائے، سب کے والدین کو، لیکن ایک حقیقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے نفس ہم پر غالب ہوتا ہے، شیطان سے بچنے والے ہم کام کرتے نہیں ہیں، علم دین ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہائپر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کو غالب کر کے احکام شرع کو پامال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے بہو کو طلاق دے دو، کیوں؟ اس نے مجھے شام کو چائے بنا کر نہیں دی تھی، مجھ سے بلند آواز سے بات کی تھی، میں نے دروازہ بجایا تھا 2-3 دفعہ، اس نے اندر سے جواب نہیں دیا تھا، طلاق دے دو اس کو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر شوہر اپنے ماں باپ کا کہنا مان کر بیوی کو طلاق دے، یہ ظلم عظیم ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی صورتحال ہو، فوری طور پہ فیصلہ کرنے کے بجائے کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے سامنے دونوں کا موقف رکھ کر پھر ان سے فیصلہ کروائیں اور عمل کریں، لیکن اس سے پہلے عمل پیرا نہ ہو جائیے گا۔ کوئی اگر یہ حدیث بیان کر دے اس کی روشنی میں، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنی جہالت میں مبتلا ہو کر کسی کی بچی کو طلاق دلوا دیں، تو یہ ایک ظلم عظیم ہوگا، اور یہی والدین ہوں گے جو میدان معاشر میں کسی کی بچی پہ ظلم کروانے کی وجہ سے قابل گرفت ہوں گے، اور آپ چونکہ اس کا سبب بنے کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے صرف ان کا حکم مان کے کسی کی بچی کو مسلسل پوری زندگی کے عذاب میں مبتلا کیا، اسے مطلقہ کر دیا، تو اب آپ کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا یہ ارادہ نہ کریں کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ یہ ارادہ رکھیے کہ میں اپنے ماں باپ کو میدان محشر کی گرفت اور ذلت اور ندامت، پچھتاوے اور رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں فوری طور پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دوں گا،
اگر ان کا موقف غلط ہے تو پھر میں دائرہ ادب میں رہ کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کروں گا، لیکن ان کے بات پر فوری طور پہ عمل کر کے کسی کی بچی پر ظلم کر کے انہیں اور اپنے آپ کو میدان محشر کے حساب کتاب کے لیے تیار نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک